ناظرین و مستمعین السلام علیکم۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ہمارے چینل ریلیجیس موٹیویشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ زندگی آزمائش ہے، فقر، تنگ دستی، تنگ حالی، غریبی، اگر یہ آزمائش ہے تو بلا شبہ امیری، فراخی، خوشحالی یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسے اعمال اور 3 ایسے کام بتائیں گے جن پر عمل کرنے سے آپ اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کو بہت ہی پروکار بنا سکتے ہیں۔ ایسے 3 کام جو آپ کی اخروی اور دنیاوی زندگی دونوں میں اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں صرف 3 ہی الفاظ ریکمنڈ کروں گا، پھر انشاءاللہ ایک ایک کو مفصل کر کے بتاؤں گا۔ وہی 3 الفاظ ہیں: نمبر 1 جمع، نمبر 2 طمع، نمبر 3 منع۔ نمبر 1 جمع۔ جمع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کلیکٹ کرنا، جمع کرنا، کسی چیز کو ایک جگہ رکھ دینا۔ تو یہاں پر جمع سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اپنی پراپرٹی، اپنی بینک بیلنس، اپنے پیسے یہ وغیرہ اس کے ساتھ جتنا مال و جائیداد ہوتا ہے ان کو شیئر نہیں کرتے ان غریبوں کے ساتھ، یا اللہ کی راہ میں، یا جن کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنی جو بینک بیلنس اور پراپرٹی ہے وہ شیئر کرو، لیکن وہ شیئر نہیں کرتے غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں پر، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فرمایا گیا کہ وہی ان کا جو سونا چاندی وغیرہ ہوگا قیامت کے دن اس کو گرم کیا جائے گا اور اس سے اس کے جسم پر داغ آ جائے گا۔ ویسے بھی ایک دن وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا خود سے خدا تک، میرے خیال سے اس کتاب کا نام تھا۔ ایک سائنٹیفک حوالہ دیا گیا تھا کہ سائنس میں انسان کی جو ہیپینس ہوتی ہے، جو خوشی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ 3 طریقوں سے انسان کو ہنسی آتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ جب وہ پرانے دوستوں کے ساتھ کوئی انسان بیٹھ جاتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت گفتگو کر لیتا ہے تو اس سے انسان خوش ہوتا ہے۔ جو بچپن کے دوست انسان کے ہوتے ہیں نا، کسی کے بچپن کے دوست، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ انسان کو خوش کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کوئی چیز ڈونیٹ کر لو، کوئی صدقہ کر لو، کوئی کسی غریب کا مدد کر لو، غریب کی مدد کی جائے، کسی بیوہ پر خرچ کیا جائے، ان سے انسان کو خوشی ملتی ہے۔ اور وہ خوشی کیوں ملتی ہے؟ بتایا گیا تھا کہ خوشی اس وجہ سے ملتی ہے کہ انسان کے اندر گلینڈز ہوتے ہیں اور ان سے کچھ ذرات خارج ہوتے ہیں، یا ہارمونز ان سے خارج ہوتے ہیں، اور اس میں خوشی اور غم کے ہارمونز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو خوشی کے ہارمونز ہوتے ہیں یہ ان 3 وجوہات کی وجہ سے خارج ہوتے ہیں، جن کو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، اسی طرح دوسرا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ویسے ڈونیٹ کرنا مطلب کسی کے ساتھ وہ گفٹ دینا، کسی کو کسی کی مدد کرنا، کسی غریب کے ساتھ، اور اسی طرح اور بھی۔ تو اسی وجہ سے جمع کرنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اسی دنیا میں بھی۔ ویسے بھی وہ اگر اکنامکس اور فنانس کے حوالے سے دیکھا جائے تو جمع کرنا جو ہے وہ ملک کی معیشت کے لیے بہت نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ملک کی اکانومی خراب ہو سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے اسلام میں جو ایک اس میں کچھ قوانین بتائے گئے ہیں، کچھ رول بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ دیا کرو۔ اب زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا؟ زکوٰۃ دینے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ ایک جگہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ منتشر ہوگا اور اس طرح وہ گردش میں آئے گا۔ آپ نے کسی ایک کو زکوٰۃ دیا، اس میں سے کوئی فیکٹری کھول لی، مطلب کوئی کارخانہ بنا لیا، تو اس کارخانے اور فیکٹری میں آپ کے ساتھ ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں اور ان کا خرچہ بھی آپ کی کارخانے سے ہی ان کو مل جاتا ہے، سیلری مل جاتی ہے ان کو۔ تو اسی وجہ سے اسلام یہی چاہتا ہے کہ آپ کا جو پراپرٹی ہوتی ہے، جو بینک بیلنس ہے، جو سونا چاندی ہے، وہ ایک انسان کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس پر پورے معاشرے کا حق ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ جمع کرنا، اور کوئی ادھر سے بھوک سے مر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر کوئی سونے پر سو رہا ہوتا ہے، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اسی سونے کو گردش میں رکھو، چاہے آپ کا اپنا بینک بیلنس ہے، اپنے پیسے، اسے کارخانہ بناؤ، اسے فیکٹری بناؤ، تاکہ دوسروں کے ساتھ آپ کی وہ شیئر ہو سکے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ سونا ایک جگہ پر پڑا رہے، وہی پیسے ایک جگہ پر پڑے رہے، وہی ڈالر ایک جگہ پر پڑا رہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ جمع نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نہ کرو گے تو اس سے آپ کی دنیاوی اور اخروی دونوں ہی طرح سے آپ کا پیدا ہوگا۔ دوسرا بات بتایا گیا ہے جو میں نے بتایا تھا نمبر 2 پر، وہ ہے طمع۔ طمع، لالچ تقریباً ایک ہی زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح طمع اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ امیر ہے
تو کوئی دوسرا بندہ اس کے لیے لالچ میں ہوتا ہے، اس لالچ میں ہوتا ہے کہ یہ جو امیر بندہ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس سے کوئی چیز چھین لوں گا، کوئی پیسہ وہ مجھے دے گا، کوئی اس کا وہ ایک پلاٹ ہے، فلانا نمبر کا پلاٹ ہے وہ میرے نام کر دے گا، کوئی گاڑی ہے وہ مجھے دے گا، اس کو یہ لالچ ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے مطلب اس کا طمع ہوتا ہے، اس کا یہ ایک لالچ ہوتا ہے کہ وہ بندہ مجھے کوئی چیز دے گا، تو یہی لالچ جو ہے اس کو غلط قرار دیا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے ہر کسی کو، سب لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو طمع ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی انسان کی، انسان کا ایک سیلف وہ رسپیکٹ ہوتی ہے اپنی نفس کی، مطلب آپ کا کوئی عزت نفس ہوتا ہے دنیا میں نا، یاد رکھنا، ریممبر، دنیا میں سب سے بڑی دولت عزت نفس ہوتی ہے، اور جو بندہ بھی طامع ہوتا ہے اس کا عزت نفس خاک میں مل جاتا ہے، اس کا کوئی عزت نفس نہیں ہوتا ہے۔ وہ پارسی کا ایک شعر ہے، اس میں فرمایا گیا ہے، میرے خیال سے شیخ سعدی کا تھا کہ خم مخور پیشے توانگر ہم چتاک، خم مخور پیشے توانگر ہم چتاک، تا نگر دے جفت با اہل نفاق۔ خم پارسی کا لفظ ہے کہ ٹیڑھا نہ ہو جایا کرو، خم مخور مطلب ٹیڑھا نہ ہویا کرو، پیشے توانگر امیروں کے سامنے، جیسے وہ انگور کا تاک ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کا ٹیڑھا پیڑا اس طرح ہوتا ہے، تا نگر دے کہ اس طرح نہ ہو کہ آپ جمع ہو جاؤ، آپ حساب کیے جاؤ اہل نفاق کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ ان کے زمرے میں آپ کو حساب نہ کیا جائے، اس وجہ سے وہ نہ کرے۔ اور یہ ویسے ہی چمچے بہت خطرناک ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑے دیگ میں اس چمچے کو آپ نے ڈال دیا وہ اس دیگ کو خالی کر کے ہی نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ ان سے وہ امیروں نے بھی بچ کے رہنا ہے اور انسانوں نے اس عمل سے بچ کے رہنا ہے کہ جو طمع ہے، جو لالچ ہے، یہ انسان کی سیلف ریسپیکٹ بہت ہی خراب کر دیتی ہے۔ یہ ویسے تو آپ کہو گے کہ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں کیا کریں گے؟ دنیا آج کل اسی طرح سے چلتی ہے، ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں نا، ان سے اگر اس طرح کی بات کی جائے وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا اس طرح چلتی ہے، ہاں چلتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی سے آپ کا کوئی کام کروانا تو ایک دفعہ اس سے کہہ دو کہ میرا فلاں کام ہے وہ کر دو، تو کچھ عرصے بعد اس کو یاد بھی دلاؤ، اس کو دوبارہ فون کرو، لیکن بار بار کہنا، اس سے سوال کرنا، منت کرنا، اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کام اسی کے ہاتھ میں، اسی کے ہاتھ میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ہر کام اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اللہ یکتا اومنیپوٹنٹ، اللہ مستجمع لجمیع صفات الکمال، اسی اللہ سے مانگا کرو، وہ ہر سب کچھ آپ کو دے دیتا ہے، ٹھیک۔ ویسے کسی سے کوئی کام ہو تو اس کو ایک بار بتا دو، دوسری بار یاد دلا دو، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار، اس طرح بار بار کسی سے کوئی چیز مانگا نہ کرو، انسان کی اپنی جو عزت نفس ہوتی ہے وہ اس سے بہت ہی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کا کریکٹر، شخصیت، پرسنالٹی سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بچنا ہی چاہیے۔ نمبر 3، مانع۔ مانع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ریجیکٹ کرنا، انکار کرنا۔ فرض کرو کوئی آپ کا دوست آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہو اور آپ اسے کہتے ہو کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لیتا ہوں، اور اسے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ رہا، تو اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ چیز آپ اس سے اٹھا لو، اور اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ کسی دوسرے دوست کو دے سکتے ہو۔ اس سے ہوگا یہ کہ دو فائدے اس میں آپ کے، ایک تو وہی بندہ جو آپ کو وہ چیز دے رہا ہے وہ خوش ہو جائے گا کہ اس نے میری جو گفٹ تھی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، اور دوسرا وہی بندہ خوش ہو جائے گا جس کو آپ یہ چیز دینا چاہتے ہو، وہ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا کہ فلاں بندے نے مجھے یہ چیز تحفے میں دی، اور کسی کا دل نہیں ٹوٹا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، ایک بزرگ تھا، اس نے ایک نپلی روزہ رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے دوست احباب میں سے کوئی بندہ ایک ڈش اس کے سامنے، بزرگ کے سامنے پیش کیا، اس کے دوست نے کوئی اس وقت کا فیمس ڈش جو اس وقت مشہور ہوا کرتا تھا، اسے فرمایا کہ میں نے بہت تکلیف سے بنایا آپ کے لیے، اسے کھا لیجئے۔ وہ بزرگ جو تھا اس نے اسے کھانا شروع کر دیا، اس میں سے جتنا کھانا تھا اس نے کھا لیا، پھر واپس کر دیا۔ جب وہی بندہ چلا گیا تو اس کے دوست جو تھے وہاں پر جو حاضر تھے، انہوں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، اس ڈش کو آپ نے کیوں کھایا؟ یہ جو کھانا لے آیا تھا آپ نے کیوں روزہ توڑ دیا؟ تو وہ فرمانے لگا کہ روزہ جو میں نے توڑا ہے نا، اس کا کفارہ ہوتا ہے، اس کا کل میں کفارہ، وہ دوبارہ مطلب اس کا قضا جو ہوگا، کل میں روزہ رکھوں گا تو اس کی وہ قضا ہو جائے گی، لیکن اگر وہ میں نے کھاتا وہ چیز تو اس کا دل ٹوٹ جاتا اس بندے کا، اگر دل ٹوٹ جاتا تو دل ٹوٹ جانے کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان 3 باتوں پر عمل کر کے آپ اپنی شخصیت کو بہت ہی پروکار بنا سکتے ہو، اور ایک اچھی پرسنالٹی آپ بنا سکتے ہو جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی کامیابی کا راز ہوگی۔ یہ 3 باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، ان میں سے جماعت، طمع، منع، اصول کو ذہن میں رکھنا، اور یہ 3 کام کبھی بھی مت کرنا، تو آپ کی شخصیت بہت ہی پروکار بنا